لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریف کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم بحمد للہ سورۃ البقرہ کی تفسیر کو سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا مثل لانے کے لیے قرآن مجید پر اعتراض کرنے والوں کو چیلنج دیا تھا کہ آپ اگر اس قرآن مجید کو جھوٹا سمجھتے ہیں تو آپ اس جیسا قرآن مجید بنا لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کے بعد والی آیت میں بیان فرما دیا کہ تم اس جیسا قرآن مجید نہیں لا سکتے، اب بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، کہ جس آگ کا ایندھن اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور پتھروں کو بنایا ہے، اور یہ آگ، یہ جہنم، یہ کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے، تم اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اللہ نے جہاں کہیں کافروں کی وعید کا، کافروں کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے،
ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بشارت، مومنوں کی خوشخبری کا اللہ نے ساتھ ہی ذکر کیا ہے، کیونکہ اس سے مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں ان کی اس خوشخبری سے ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کے دل اور بڑھ جائیں نیکی کے اندر، ان کو اور جوش آئے کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ بیان فرماتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جو اللہ کے بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، مومن ہیں، اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں خوف و طمع، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ڈر سے، جہنم سے بچنے کے لیے، طمع اور جنت کی لالچ میں، اللہ کی محبت کی لالچ میں، یعنی کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ دنیا کا بھی قانون ہے کہ اگر کسی امتحان کے اندر کسی کو شریک کرنا ہو تو یہی دو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اگر کامیاب ہو گے تو یہ انعام ملے گا، اگر ناکامی ہوگی، اگر ناکام ہو جاؤ گے، فیل ہو جائے گا تو یہ سزا ملے گی۔ کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے کہ انسان کو کرنے کے لیے جوش آئے اور نہ کرنے وقت اس کے دل میں خیال آئے اگر میرے پاس ناکامی میرا مقدر ٹھہری تو مجھے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، قرآن مجید کے انکار پر ان کے دلوں میں خوف بٹھانے کے لیے جہنم کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی پھر مومنوں کو خوشخبری دی تھی، اور وہ یہی خوشخبری ہے کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور آپ خوشخبری دے دیجئے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے۔ اس دو لفظوں کا ہم نے پچھلے خطبے کے اندر تذکرہ اور ان کی تشریح کر دی تھی۔ اب ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها، ان کو ساتھ ان کو رزق دیا جائے گا پھلوں میں سے، اور وہ سب کہیں گے، یعنی کہ جنتی کہیں گے کہ ہمیں اس جیسے پھل اس سے پہلے بھی دیے گئے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل عطا کیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جنت میں جو پھل ہوں گے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے۔ اور دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پھل دنیا کے اندر بیٹھے ہیں ان کے جو نام ہیں جنت میں بھی پھلوں کے ایسے ہی ملتے جلتے نام ہوں گے۔ اور اس کی مزید وضاحت تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر، اور امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں وضاحت کے ساتھ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو پھل پیش کیے جائیں گے نا ان کی مہمان نوازی کے لیے، ان کی ضیافت کے لیے، تو جنتی ان پھلوں کو کھا جائیں گے، نوش فرما لیں گے، ان کو کھا لیں گے، اور تھوڑی دیر بعد پھر ان کو پھل پیش کیے جائیں گے، تو انہیں دیکھ کر جنتی یہ کہیں گے کہ اس جیسے اس طرح کے پھل تو بھی ہم نے کھائے۔ یہی وہ کہنا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہ وہ جنتی کہیں گے کہ اس طرح کے پھل تو ہمیں تھوڑی دیر پہلے بھی دیے گئے تھے۔ تو انہیں یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ پھل اگرچہ تمہیں شکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نظر آ رہے ہیں، لیکن تم انہیں بھی کھاؤ، انہیں بھی نوش کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ پہلوں کا ذائقہ اور تھا اور اس پھل کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ یعنی کہ ایک ہی طرح کے، ایک شکل رکھنے والے، ایک سے ایک جیسے ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھلوں کے اللہ تعالیٰ نے ذائقے مختلف رکھے ہوں گے، ورنہ دنیا کے پھلوں جیسے وہ جنت کے پھل نہیں ہیں۔ یہاں سے اگر یہ مراد لیا جائے کہ ہمیں اس سے پہلے بھی یہ پھل دیے گئے، یعنی کہ دنیا میں وہ پھل دیے گئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جنت کے مختلف جگہ پر بسا اوقات وقفاً آپ جنت کے اوصاف بیان کرتے تھے، جنت کی خوبیاں بیان کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہوگا، نہ کبھی کسی کان نے اس نعمتوں کے بارے میں سنا ہوگا، اور نہ کبھی کسی دل میں ان نعمتوں کے بارے میں خیال گزرا ہوگا، کوئی خیال نہیں گزرا ہوگا۔ یعنی کہ ہم دنیا کے اندر دیکھیں، آج دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، کتنی ہم ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کر چکے ہیں۔ اگر آج ہم اپنی اس آنکھوں کے ساتھ کسی چیز کو نہیں براہ راست دیکھ سکتے، لیکن ہمارے پاس ایسی سہولیات ہیں کہ ہم یہاں سے بیٹھ کر امریکہ کی
کی، برطانیہ کی، چین کی اور اس کے علاوہ کسی ملک کی، پاکستان کے اندر کسی دوسرے شہر کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اندر ہی ہمارے پاس یہ سہولت موجود ہے، ہمارے کان ہیں، اگر ہم یہاں سے بیٹھ کر وہ 7 سمندر پار تک کسی کی براہ راست بات نہیں سن سکتے، لیکن ہمارے پاس اب ایسے آلے موجود ہیں، ایسی سہولت موجود ہے کہ ہم وہاں سے بیٹھ کر کسی دور دراز سے جس کو ہم پوری زندگی نہیں براہ راست دیکھ سکتے، سن سکتے، لیکن اب ہم ان کو کسی آلے کے ذریعے دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر طرح طرح کی خواہشات گزرتی ہیں۔ اب ہم کسی کو پوچھیں کہ آپ رہائش کس طرح کی چاہتے ہیں، وہ کہے گا جی میرے پاس اتنی کھلی رہائش ہو، اس کے اندر اتنے باغیچے ہوں، اس کے اندر سوئمنگ پول ہو، اس کے اندر یہ AC لگے ہو، سردی کے اندر اس کے اندر گرماہٹ کا سسٹم ہو، گرمی کے اندر ٹھنڈک کا سسٹم ہو، اس کے اندر اتنے نوکر چاکر ہو، اس کے اندر یہ سہولیات ہو، اس کے جو سبزی کھانے والی ہے وہ وہیں پر اگے، وہیں اس کا باغیچہ ہو، جو پھل ہو وہیں اس کے باغات ہو۔ سوچنے میں کیا ہے، خواہش کا اظہار کرنے میں کیا ہے، لوگ بڑی بڑی خواہشوں کا اظہار کرتے ہیں، اور کہیں نے تو اپنی خواہش کے مطابق اس کو اپنے جامع پہنایا ہوتا، لیکن جنت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہوگا، نہ کبھی کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کبھی کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا، ایسی اس کی نعمت ہے۔ اب ہم نے یہ سنا ہوا ہے، آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا کہ دنیا کے اندر ایک کار ہے، اور وہ دنیا کے اندر ٹوٹل تعداد کے اندر 7 اور 8 ہے صرف، اب شاید زیادہ بھی ہوگی ہو، 7 اور 8 ٹوٹل تعداد کے اندر، وہ کار 7 اور 8 ہے تعداد کے اندر ٹوٹل دنیا کے اندر۔ اب آپ اس کو اگرچہ اس میں بیٹھ نہیں سکتے، اس کو خرید کر نہیں سکتے، تو لیکن آپ اس کو دیکھ ضرور سکتے ہوں گے۔ آپ گوگل کے اوپر دیکھیے ایسی کار کے بارے میں، وہ آپ کو اس کی تصویر دکھا دیں گے، اس کے مالک کا بتا دیں گے، وہ کہاں کھڑی ہوتی ہے اس کا بتا دیں گے، یعنی کہ وہ ایسی سہولت ہے کہ ایسی چیز جو 6 ارب انسان کی مثال سے باہر ہو، وہ زیادہ مہنگی ہوگی، اس کے اندر کچھ زیادہ مہنگی چیزیں رکھی ہوگی، وہ سب کے پاس میسر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو ساری دنیا مل کر دیکھ ضرور سکتی ہے۔ لیکن جنت کے بارے میں ایسی صفت ہے کہ اس کو آج تک جب جنت کی نعمتیں سامنے ہوں گی، اسے کبھی کسی نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جنتوں کا مہمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنی رحمت کے ساتھ، اعمال کو بیچ میں نہ لائے، اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی 60 سال 55 سال 50 40 گزار کے اللہ کے پاس جائیں اور اپنے عملوں کو سامنے رکھ کر کہیں کہ اللہ ان عملوں کی بنیاد پر جنت دے دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمارا مالک ہے، ہمیں بغیر حساب سے اپنی رحمت کے ساتھ ان جنتوں کا مہمان بنا۔ ہمارے ایسی وہ نعمتیں ان کے بارے میں بہت تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ جب جنت کا تذکر آئے گا پھر آپ کو اس کے بارے میں تفصیل بتائیں گے۔ یعنی کہ ان پھلوں کے بارے میں یہی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جنت کے پھل وہ ایک دوسرے کے مشابہ ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دنیا کے پھلوں کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کو جن کو اللہ نے خوشخبری دی ہے جنت کی، باغات کی، اور اس کے ساتھ پھلوں کے رزق کی، اور ان کو ساتھ ان کے لیے کیا ہوگی، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ بیویوں سے مراد یہ ہے کہ ان کو جو عورتوں کو اب ان کے جو خصوصی دن آتے ہیں، جو ان کے خاص دن آتے ہیں عورتوں کے، اور ان کے اندر نماز کی اور روزے کی چھٹی ہوتی ہے، قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی چھٹی ہوتی ہے، تو ان دنوں کے اندر جو معاملات عورتوں کے ساتھ دنیا کے اندر گزرتے ہیں، ہمیں بچوں کی پیدائش کے وقت جو معاملہ گزرتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بیماری اس جگہ لاحق ہو جائے تو ان کو جو مسائل گزرتے ہیں جنت میں عورتوں کو وہ مسائل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ایسی عورتیں دیں گے جو بالکل پاکیزہ ہوں گی، اور ویسے تو جنت کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے اندر کوئی بھی کسی طرح کی خامی کوئی عذر نہیں ہوگی۔ وہاں پر یہ ناک ان کے اندر جو ہوتی ہے، بلغم ہوتی ہے منہ کے اندر، ناک کے اندر جو ریت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، انسان کو تھوک نہیں آئے گی، وہاں پر جنتیوں کو پیشاب کی حاجت نہیں ہوگی، بھگانے کی حاجت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دل کو صاف کر دے گا، میں کچھ ایسے حسد سے، کینہ سے، بغض سے، ہر طرح کی وہاں پر اللہ تعالیٰ گندگی کو سائڈ پہ کر دے گا، مردوں عورتوں سب کی، اور جنتیوں کو پاکیزہ کر کے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور وہی اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ ان جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ پاکیزہ عورتوں کا انتظام کرے گا جو ان کے نکاح کے اندر آئیں گے اور ان کے ساتھ وہ زندگی بسر کرے گا۔
اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون کہ وہ جنتی اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. اب خالدون سے مراد یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں رہیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت فرشتہ ندا لگائے گا کہ اب جو تمہارا مقدر ہے چکا ہے اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے، اے اللہ اس جنت کو ہمیشہ ہمارے مقدر رکھیں اور اپنی رحمت سے اپنے مقدر رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت مانگو نا تو آپ 3 دفعہ جنت کو مانگو. اپنی دعا کے اندر 3 دفعہ جنت کا سوال کرو. جب انسان کوئی بندہ اپنی دعا کے اندر 3 مرتبہ جنت کو مانگ لیتا ہے تو جنت پھر خود اپنے رب سے کہتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کے دل میں میری طرف بہت ہے، اس کو میرے اندر ضرور داخل کرنا. اور اسی طرح جب جہنم سے پناہ مانگو تو وہ بھی 3 دفعہ مانگو کہ جہنم خود کہہ اٹھے کہ اے اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، مجھ سے پناہ دے دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بھی جنت مانگے تو اسے چاہیے کہ وہ جنت الفردوس کا سوال کرے. آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، کسی شخص سے نہیں مانگ رہے ہیں کہ آپ مجھے 10 روپے دے دیں، 1 لاکھ دے دیں، 2 لاکھ دے دیں، میری اتنی ضرورت ہے. ضرورت کے تحت نہ مانگے. وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی امیر گزرے ہوں گے وہ سب اللہ کے فقیر گزرے، وہ ہیں بھی اللہ کے فقیر. ان سب کے پاس جو حال ہے، جتنی دولت ہے، وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے. وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے. اس سے مانگے تو دل کھول کے مانگے، جھولیاں کھول کے مانگے، الفاظ کو کھول کے مانگے اور اپنی وسطوں کو مد نظر نہ رکھیں اور دل کھول کے مانگے. ہے اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ جب رب سے مانگنا ہو، جنت مانگنی ہو تو نچلی جنت نہیں مانگنی کہ اللہ جنت کے دروازے کا ساتھ ہی میرا حجرہ بنا دینا. نہیں، اے اللہ مجھے جنت کے دوسرے فلور پر جگہ دے دینا. کہا نہیں، درمیانی جنت بھی نہیں مانگنی. جب بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے. اے اللہ ہمیں سب کو اپنے نبی کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، ائمہ اکرام کے ساتھ جنت الفردوس کے اندر جمع کرنا. ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے. اور یہاں پر رک کر ہمیں ایک نقطے کی بات سمجھنی ہے جو اسی آیت سے ہمیں اس کا علم حاصل ہوتا ہے. وہ نقطے کی بات کیا ہے؟ انسان ہم سب اس دنیا کے اندر رہتے ہیں. ہماری بنیادی سہولت اس دنیا میں رہنے کے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس کھانا کھانے کے لیے سامان ہو، خوراک ہو، ہمارے پاس رہنے کے لیے چھت ہو، اور ہماری جو جبیلت ہے، انسانی جبیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں بھی رکھی ہے، مردوں میں بھی رکھی ہے، اس کی تسکین کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حالات رستہ نکال کر بنایا ہے. ہمارے عورتوں کے پاس مرد ہوں، مردوں کے پاس عورتیں ہوں. حالات طریقے کے ساتھ ہی انسان کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے بنیادی ضرورتیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں اس آیت کے اندر بیان فرمائی کہ وبشر اللہ، دوبارہ سنتے ہیں، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور آپ پیغمبر، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری دیجئے جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیے. ان کو جو ایمان لے کے آئے، عمل صالح کیے، ان کو خوشخبری دے دیجئے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. رہائش ضرورت ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ نے کہا جو ایمان کے بعد اچھے عمل کرے گا رہائش ان کو جنت میں ملے گی. اور اس کے بعد بنیادی ضرورت ہماری کیا ہے؟ کھانا کھانا. اللہ نے کہا کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق. تمہیں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے پھلوں کا پاکیزہ رزق دے گا تم نے نہ کبھی دیکھا ہوگا، نہ اس کے بارے میں سنا ہوگا، نہ اس کے بارے میں کبھی تمہارے دل میں خیال گزرا ہوگا. ایسا رزق دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت عورتیں، عورتوں کی ضرورت مرد، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اللہ کہتا ہے مردوں کو پاکیزہ عورتیں ملیں گی. اور پھر اسی طرح عورتوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا. اب چوتھی بات یہ ہے کہ ہم ہیں تو انسان نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم سے یہ چیز چھین نہ جائے، ہم سے یہ چیز گم نہ ہو جائے، اس نعمتوں کو ختم نہ کر دیا جائے. دنیا کے اندر سوچتے ہیں یہ سہولتیں، یہ ہمارے پاس وسائشیں یہ ختم نہ ہو جائیں. ہم دل کے اندر ڈرتے ہیں، پھر ان ساری نعمتوں کا مزہ آدھا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ سارا خوف ختم کر دیا اور یہ کہہ دیا ہم فیہا خالدون. اگر میری بات مان کر پھر اس طرح آؤ گے، رہائش اچھی، کھانا اچھا، ساتھی اچھا ملے گا، پھر یہ خوف نکال دو ہم فیہا خالدون. تم ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہو. ہر طرح کے خوف کو نکال. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جہنم کا ذکر کیا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس بشارت کا تذکرہ کر دیا کہ جہنم سے ڈرانے کے لیے جب کفار کو ڈرایا گیا تو وہ اس کے ساتھ جو مومن لوگ ہیں ان
ان کے دل کو بھی تسلی ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا اس میں وضاحت فرمائی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کے اندر آر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کے اندر کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی, بعوضۃ فما فوقها یا اس سے بھی کوئی اوپر والی یعنی اس سے بھی کوئی کم تر اور چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے. اللہ کو اس کے اندر کوئی شرم اور کوئی آر محسوس نہیں ہوتی. مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ابھی دیکھے نا, اللہ نے چیلنج دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا, یہ 23 نمبر آیت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کو ڈرایا کہ تم ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے, وہ 24 نمبر آیت ہے. پھر مومنوں کو خوشخبری دی, وہ 25 نمبر آیت ہے. اب وہی موضوع اللہ تعالیٰ کنٹینیو کر رہا ہے. ہم نے آپ کو جب قرآن کے امتیازی اسباب کے اندر بتایا تھا نا, اور یہ قرآن مجید کا امتیازی جو سبب ہے کہ وہ قرآن مجید کیوں ساری کتابوں سے افضل ہے, وہ اسی وجہ سے کہ جب وہ ایک موضوع اللہ شروع کرتے ہیں پھر اس کو موضوع کے ساتھ چلتے ہیں, نہ موضوع سے ادھر ہٹتے ہیں نہ ادھر ہٹتے ہیں. اب وہاں پر جو درمیان میں چیز خصوصی آئی تھی وہ اللہ نے بیان کرنے کے بعد فوری بات وہ اسی ٹاپک کو دوبارہ شروع کر دیا, وہ قرآن مجید کا جو متعلق تھا. تو وہ یہی متعلق تھا کہ جب کفار کو کہا گیا نا قرآن جیسا قرآن بنا لاؤ, تو ان کے پاس وہ لاجواب ہو گئے. اللہ نے چیلنج کر دیا دنیا میں کسی کو بھی اپنے ساتھ ملا لو, تم اس جیسا نہیں بنا کے لے کے آ سکتے. تو اب وہ لاجواب ہوگی. پھر انہوں نے کیا کیا, عجیب سا انہوں نے اعتراض اٹھا دیا, یہ کیسے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ مکھی کی مثالیں دے, اللہ تعالیٰ مچھر کی مثالیں دے, اللہ تعالیٰ ایسے یہ اتنے بڑے رب کا یہ اتنا سا کلام کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت اتاری. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہوا ہے کہ اللہ مشرکین کے معبود کے بارے میں کہ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں, اللہ نے ان کے بارے میں بیان کیا کہ وہ تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ وہ ایک مکھی سے بھی کم تر ہے کہ جب تم نے اللہ کے برابر جن کو تم پکارتے ہو, جن سے مددیں مانگتے ہو, ان کے سامنے اپنے سین ان کو ماتھوں کو ٹیکتے ہو, جن کے سامنے اپنی نیاز و نظروں کو پیش کرتے ہو, جن کے آپ آسمانوں پر جا کے چڑھانے چڑھاتے ہو اللہ کے مقابلے میں, وہ ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے. اگر ان سے اللہ تعالیٰ ان معبودوں کو مخاطب کر رہا ہے, ان کو کوٹ کر رہا ہے کہ اگر ان معبودوں سے کوئی مکھی کو چیز چھین کر لے جائے تو وہ اتنی بھی طاقت رکھتے کہ اس مکھی سے اس چیز کو واپس لے, تمہاری کیا وہ مناجات پوری کریں گے, تمہاری کیا وہ حاجات اور دعائیں اور تمہاری کیا پکار سنیں گے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دی کہ آپ نے کبھی مکڑی کا گھر دیکھا ہے. یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولیاء پکڑتے ہیں, دوست پکڑتے ہیں, مددگار پکڑتے ہیں, وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مکڑی اپنا گھر بناتی ہے اور وہ ایک پھونک کے ساتھ مکڑی کا گھر نکل جاتا ہے. اسی طرح ان کے نازک سے عقیدے ہیں, اسی طرح ان کے بالکل بے بنیاد عقیدے ہیں کہ جس طرح ایک مکڑی کے گھر کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جس طرح ایک مکھی کے اوپر ان کا اقتدار نہیں ہے, اسی طرح یہ کسی قسم کی یہ حاجت کو سننے اور اس کا جواب دینے کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی. یہ مکڑی کی مثال ہے سورہ عنکبوت کے اندر ہے, اسی طرح سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مکھی والی مثال بیان کی ہے. تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر مکھی اور مکڑی کی مثالیں اللہ تعالیٰ دے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها. اگر مثال فٹ آ رہی ہے یا مثال پوری اتر رہی ہے تو اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس چیز کی مثال دے رہا ہے, لیکن مثال یہ حقیقی ہے. اس سے ہمیں بہت ساری چیزوں کو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ حق بات آپ جانتے ہیں تو آپ اس کو اسٹریٹ فارورڈ کریں, اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے, الفاظ کا مناسب چناؤ کرتے ہوئے آپ حق بات کو کہہ دیجیے, دل کے اندر رکھتے ہوئے منافقت دل کے اندر رکھتے ہوئے دوسری کوئی بات, اور آپ یہ کہیں کہ آپ منہ پر حق بات نہ کہیں اور آپ کسی پیڑ کے پیچھے جا کر آپ حق بات کہیں, اس چیز کا ہمیں ایسا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ منافقین کا طرز عمل ہے. اللہ تعالیٰ جب خود کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی, چاہے وہ حالیہ خصوصاً اللہ تعالیٰ نے شریعت کی باتوں میں کہا, تو یہ قرآن شریعت کا منبع ہے نا,
اس کے اندر شریعت لکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مسلمانوں اور انسانوں کے نام لیے دنیا کا دستور اللہ نے بھیجا ہے۔ اس قرآن کے بارے میں کفار نے اعتراض کی، اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ نے اسی بارے میں کہا ہے شریعت کے بارے میں، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں اور ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے جب شریعت کے مسائل کی بات آئے، شریعت کے فہم کی بات آئے، ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو، اس کے اندر شرم نہیں آنی چاہیے۔ حالانکہ ہم جو اپنی روزمرہ زندگی کے اندر ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کام کرتے وقت ہمیں شرم آنی چاہیے جہاں پر ہمیں نہیں آتی، اور جب ہم شریعت کے مسائل میں آتے ہیں تو ہمیں بناوٹی اور بے جا کے ہمیں شرم و حیا چڑھی ہوتی ہے، طہارت کے مسائل کچھ بھی ہوں۔ اب یہاں پر ہم نے بیان کیا اور پھر اوپر سے یہ اعتراض ہے کہ یہ کیسی باتیں آپ منبر پر کھڑے ہو کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے کوئی دنیا کے اندر؟ آپ سے افضل ہے کوئی دنیا کے اندر؟ آپ کائنات میں ہر چیز سے افضل ہے، جن انسان انبیاء اللہ کے بعد سب سے بہترین انسان۔ آپ کے زبان مبارک جہاں سے قرآن دنیا کے اندر اترا، جہاں جس رستے سے قرآن آیا، جبریل لے کے آئے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب حضر پر، آپ نے وہاں سے لیا، وہاں سے جہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کرتے تھے، جہاں پر وہ نبی علیہ السلام کے دل کے اندر، آپ وہاں سے لیتے، ان زبان مبارک سے آپ باہر نکالتے کہ یہ قرآن ہے، یہ میری بات ہے، لیکن یہ اللہ نے مجھے بتائی ہے، یہ حدیث ہے، اس کو ایسے ایسے لکھتے جاؤ، ایسے ایسے جمع کرتے جاؤ۔ وہ اسی زبان سے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طہارت کے مسائل بتائیں، عورتوں اور مردوں کے آپس میں جو معاملات کے مسائل بتائیں، جب ہم انہیں کریں، جب کوئی ہم سے پوچھے تو تیسرا کہے یہ کتنی شرم کی بات ہے، تو گندی باتیں کرتے ہیں۔ یہ گندی باتیں نہیں ہیں۔ جب ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں، جب موسیقی کو سنیں، جب ہم سودی کاروبار کریں، جب جھوٹ بول کر سودا بیچیں، گالی گلوچ کریں، ایسے معاملات پر جب ہم شرم آنی چاہیے جہاں پر، وہاں ہمیں شرم آنی چاہیے۔ یہ شریعت شرم کی چیز نہیں ہے۔ ہاں آداب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اخلاقیات کو اپناتے ہوئے یہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ بات کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ جب رستے سے عیدگاہ سے گزر رہے ہیں جہاں پر عورتیں پردے کے اندر موجود تھی، وہاں پر آپ کو ام سلیم جو سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی امی ہے، اور ام سلیم کا معمولی عورت نہیں تھی، یہ تاریخ اسلام کی واحد عورت ہے جن کے عقد کے اندر، جن کے نکاح، جن کا جو نکاح مہر تھا نا، حق مہر یہ تھا کہ پورا خاندان مسلمان ہوا تھا ان کے حق مہر کے۔ اتنی عظیم عورت، انہوں نے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنے کوئی جسمانی مسائل کے بارے میں پوچھا جو عورتوں کو لاحق ہوتے ہیں، آپ نے سوال کیا اور انہوں نے سوال کرنے سے پہلے یہی آیت اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی یہی آیت پڑھی، ان اللہ لا یستحی من الحق۔ اے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ انہوں نے اپنی کوئی خاص بات پوچھنی ہے کہ جو شرم والی ہے، یعنی کہ جو حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے پوچھنی ضرور ہے، اس کے اندر کوئی حیا نہیں کرنی۔ تو نبی علیہ السلام بالکل متوجہ ہو گئے ان کی طرف، اور آپ نے کہا کہ بتائیں آپ نے مجھ سے کیا پوچھنا ہے، اور انہوں نے اپنی کسی بیماری کے بارے میں پوچھا جو عورتوں کی خاص بیماری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھڑے ہو کر انہیں جواب دیا۔ ہم کس کھیل کی مولی ہیں اور بے وجہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر حیا ہونی چاہیے، ایسے شرم کرنی چاہیے، جن معاملوں کے اندر شرم ہونی چاہیے ان میں کوئی نہیں کہتا۔ ہمارے بچے ہمارے سامنے گانے سنے، کوئی نہیں کہتا شرم کرو، ہماری بچی ہمارے سامنے بے پردہ، کوئی نہیں کہتا شرم آنی چاہیے، نہ ہمیں آتی بھی ہے۔ کتنے ایسے لوگ، یہ ساری جو عورتیں بازار کے اندر بے پردہ پھرتی ہیں، یہ کن کی ہے؟ ہمارے کسی بھائی کی بیوی ہوگی، ہمارے کسی بھائی کی بیٹی ہوگی، ہم میں سے کسی کی کوئی بہن ہوگی، کسی کو کوئی ماں ہوگی، ایسی ہوتی ہے بے پردہ۔ کوئی یہ چاہتا نہیں ہے کہ ہمارے گھروں سے علاوہ کہیں باہر سے ملک سے کوئی دوسری دنیا سے جو عورتیں بے پردہ بازار میں پھرتی ہیں۔ شرم ان باتوں میں آنی چاہیے، شریعت کی باتوں میں شرم نہیں آنی چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یستحی من الحق۔ جب تمہارے پاس حق آ جائے، شریعت کی کوئی بات ہو، اس کو بتانے میں اور اس کو پوچھنے کے اندر ہمیں کسی طرح کی کوئی شرم نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کا فہم عطا کرے اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش ہمیں عمل اس کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن مجید کو ہمارے سینوں پر نور بنائے، اس قرآن مجید کو ہمارے ہاتھ میں سفارشی اللہ تعالیٰ کھڑا کرے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ سے اسی بات سے انشاءاللہ آیت کے اسی ٹکڑے سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔